الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق ما لم نعلوذ به سواك عند حلول الحادث العمام. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم غسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد ماہ سفر المظفر کا آخری جمعۃ المبارک ہم پڑھ رہے ہیں اور گویا کہ یہ جمعہ استقبال ماہ ربیع الاول شریف کے طور پر پڑھا جا رہا ہے. آج کے خطبہ جمعہ میں ہماری گفتگو کا موضوع حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد قرآن و حدیث اور علماء امت کے اقوال سے ثابت کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی منانے کی توفیق نصیب فرمائے. اصل میں اس وقت یہ موضوع رکھنے کا ایک مین جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ربیع الاول شریف کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے تو مسلمان اس کو نہایت ہی اچھے انداز سے خوشی میں گزارتے ہیں اور مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچاتے ہیں. اب اس بات پر کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مناتے ہیں، اس بات پر کچھ شر پسند لوگ مسلمانوں کے ذہنوں میں عجیب و غریب طریقے سے وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو راستے سے بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کام کو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہیں جو کام میرے رب نے بھی کیا، ملائکہ نے بھی فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی فرمایا، صحابہ کرام اور اب تک اور رہتی دنیا تک ساری امت کرتی رہی اور کرتی رہی ہیں، کرتے رہیں گے. ایسا کام اور ایسا مستحب اور مستحسن کام اور ایسا پیارا کام کہ جس پر میرا رب کافروں کو بھی عذاب میں تخفیف دے دے، ایسے کام سے یہ روکنا چاہتے ہیں ہمیں اور چاہتے ہیں کہ جس طرح یہ ان روشنیوں سے محروم ہیں ہم بھی اس فیض سے محروم ہو جائیں. تو آپ تو سب مناتے ہیں میلاد شریف، مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو قائل کرنا. میں جب بھی اس انداز سے کوئی گفتگو یہاں پر کرتا ہوں تو میرا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس وقت آپ کی جنگ ہو کسی ایسے بندے سے، زبانی کلامی جنگ
یہ ہتھیاروں والی جنگ نہیں، زبانی کلامی جنگ ہو اور وہ آگے سے آپ کو بمب مارے تو آپ کے پاس ایٹم بم ہونا چاہیے اس کے سوال کا جواب دینے کے لیے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے اعتراض کس طرح کیا ہے اور مجھے اس کا جواب کس انداز سے دینا ہے۔ یا آپ یہ اگر بالفرض نہیں کر سکتے ہیں تو پھر اس پر تبصرے کرنے کے بجائے کہ یہ یہاں سے ثابت ہے یہاں سے ثابت ہے، اور پھر آپ چپ ہو گئے جب اس نے دو اعتراض آپ کے اوپر کیے اور پھر آپ گویا کہ شرمندگی محسوس کرنے لگے، تو اگر آپ اس کو احسن انداز سے ثابت نہیں کر سکتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانا چاہیے، تو پھر آپ اپنے علماء سے رجوع کریں۔ ایسی عوام جو خود جواب نہیں دے سکتی کسی کو، کوئی اعتراض کرتا ہے، اگر وہ آپ کا فیس ٹو فیس جاننے والا ہے، اس کو ہمارے پاس لے کر آئیں تاکہ ہم ان کو احسن انداز سے کوشش کر سکیں کہ وہ ان کی بگڑی بن جائے، ان کی بگڑی سنور جائے، جس طرح سنیوں کی بگڑی سنوری ہوئی ہے وہ بھی سنور جائیں، ان کی آخرت بھی ٹھیک ہو جائے۔ جب کوئی بد مذہب مرتا ہے، کل ایک بد مذہب فوت ہوا تو مجھے دکھ ہوتا ہے۔ دکھ اس طور پر نہیں ہوتا کہ وہ بد مذہب مر کیوں گیا، دکھ اس طور پر ہوتا ہے کہ وہ جنتی کیوں نہ ہو کر مرا۔ اگر وہ اہل سنت میں شامل ہو جاتا، اگر وہ قرآن و سنت پر ویسے عمل کرتا جیسے اہل سنت عمل کر رہے ہیں، تو کیوں نہ وہ اپنی جنت کما سکا اور کیوں نہ وہ اپنے لیے آخرت سنوار سکا، اور بد مذہب کا بد مذہب ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ دکھ ہوتا ہے مجھے۔ تو اس لیے یہ چند باتیں کرنے کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ کسی کی بگڑی بن جائے۔ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اتر جائیں، قرآن کے فرامین اس کے دل میں گھر کر جائیں، اور دنیا بھی سنور جائے اور اس کی آخرت بھی سنور جائے۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر اس بات کا ذکر ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یہ ایک پوری آیت مبارکہ ہے کہ یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام سے عہد لیا۔ اب یہ عہد کس بات پر لیا گیا تھا کہ جس وقت میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آئیں گے، اس وقت تم نے ان کی مدد بھی کرنی ہے اور ان پر ایمان بھی لے کر آنا ہے۔ اور سارے انبیاء کرام علیہم السلام نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم یہ کریں گے میرے مالک جس کا تو ہمیں آرڈر دے رہا ہے، جس کا تو ہمیں حکم دے رہا ہے۔ تو اس کے بعد خدا نے یہ فرمایا، انہوں نے کہا قالوا اقررنا، انہوں نے کہا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ قالا، رب تعالیٰ نے فرمایا فاشہدوا، پس تم گواہ ہو جاؤ، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اب یہ کس بات پر گواہی لی جا رہی ہے؟ صرف اور صرف اس بات پر کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لے کر آنا ہے، حضور نے آنا ہے اور تم نے ان پر ایمان لے کر آنا ہے، اور پھر ان کی مدد کر کے اپنی آخرت کو بنانا ہے۔ اس بات پر انبیاء کرام علیہ السلام سے عہد لیا جا رہا ہے، اور یہ آیت مبارکہ اس میں حضور علیہ السلام کی آمد کا واضح طور پر تذکرہ موجود ہے کہ حضور آئیں گے، وہ آئیں تو ان کی تم نے مدد کرنی ہے۔ اور یہ سارے نبیوں کے سامنے حضور کا میلاد منایا جا رہا ہے۔ میلاد کسے کہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کرنا، حضور کی آمد کا تذکرہ کرنا، اور اس وقت وہ جو واقعات رونما ہوئے، وہ جو معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے رونما ہوئے، ان معجزات کا تذکرہ کرنا، یہی حضور کا میلاد ہے۔ میلاد کوئی اور چیز نہیں ہے، اور یہ چیز تو قرآن بھی بیان کر رہا ہے۔ دوسری جگہ آئیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق تمہارے پاس آیا تم میں سے رسول۔ اب آنے کا اور آمد کا ذکر تو یہاں پر بھی موجود ہے، تو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ کرنا، یہ کہنا کہ حضور تشریف لے کر آئے، فلاں تاریخ کو تشریف لے کر آئے، ہمارے لیے نعمت کبریٰ بن کر آئے، یہ تذکرہ کرنا قرآن سے ہمارے لیے ثابت ہے۔ اب آئیے احادیث طیبات کی طرف، بلکہ اس سے پہلے سابقہ امتیں جو تھیں ان کی طرف میں آپ کو لے کر چلتا ہوں کہ وہ ان کی کیا روٹین تھی اور وہ کیا کرتے چلے آ رہے تھے۔ ابن عساکر اس بات کو روایت کرتے ہیں، اور یہ خصائص الکبریٰ ابن عساکر کے حوالے سے یہ روایت خصائص الکبریٰ میں موجود ہے۔
جس کی جلد 1 ہے صفحہ 16، دارالکتب العلمیہ بیروت میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ اور اس کو روایت کرنے والے ابن عساکر ہیں۔ کہتے ہیں اچھا یہاں پر اب کسی کو ہو سکتا ہے وسوسہ شیطان دے دے کہ سیاہ ستہ کی حدیث پاک تو نہیں پیش کر رہے، خصائص الکبریٰ کی حدیث دے رہے ہیں، ابن عساکر کی حدیث کا حوالہ دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ حدیث ضعیف بھی ہو، ممکن ہے۔ تو اس پر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر 4 کتابیں جس نے پڑھی ہوں گی وہ یہاں پر اعتراض نہیں کرے گا، کیوں؟ یہ ایک اصول ہے، یہ ایک قاعدہ اور کلیہ ہے کہ ترغیب اور ترہیب کے اندر، فضائل اور برکات کے اندر ضعیف حدیثیں بھی قبول ہوتی ہیں، صحیح حدیثیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ ترغیب و تحریب یعنی کہ جنت اور دوزخ، جنت کا ترغیب دلانا، دوزخ سے ڈرانا، فضائل اور برکات، فضائل بیان کرنا، برکتیں بیان کرنا، جو بھی حدیثوں میں یہ وارد ہوئی ہیں، ان میں فضائل کے باب کے اندر حدیثیں ضعیف بھی قابل قبول ہوتی ہیں، حدیثیں صحیح بھی قابل قبول ہوتی ہیں۔ یہ مسلم الثبوت قاعدہ ہے، تمام فقہاء اس کو مانتے ہیں، تمام محدثین نے اس کو قبول کیا ہے۔ تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ میلاد کی حدیث پیش کر رہے ہیں اور کوئی منہ پھٹ یہ آپ پر اعتراض کرے کہ اس کی سند ٹھیک نہیں ہے یا یہ حدیث ضعیف ہے، تو اس کے سامنے یہ قاعدہ پیش کرو کہ تمہیں پتہ نہیں ہے فضائل کے باب میں ضعیف حدیث بھی قبول ہو جاتی ہے۔ تو یہ قاعدہ ہمارا مسلم الثبوت ہے، دلیل ہمارے لیے ایک ہی کافی ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ میں آپ کے سامنے روایت رکھتا ہوں، ابن عساکر کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر بلکہ تمام جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لے کر آئے، اللہ تعالیٰ خود ان کو اپنے محبوب کی آمد کی خبر دیتا آیا اور فرمایا، خبر دیتا رہا۔ اور ابن عساکر کہتے ہیں یہ خدا ان کو خبر دیتا رہا، اور وہ آگے سے کیا کرتے تھے، وہ سب امتیں ہمیشہ حضور کی آمد پر خوشیاں مناتی آئیں، حضور کی آمد کا ذکر کرتی اور حضور کی آمد کی خوشیاں مناتی۔ ہم تو خوشی تب منا رہے ہیں جب حضور آ چکے ہیں، ابھی حضور کا نور تھا، حضور کا جسم منور جو ظاہری دنیا میں صحابہ کرام نے دیکھا وہ ابھی تشریف لے کر نہیں آئے تھے، لیکن اس کے باوجود ساری کی ساری امتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کرتی آئیں اور خوشیاں مناتی آئیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ جب ان کی جنگ ہوتی کسی دشمن سے تو وہ اپنی جنگ میں فتح کی چابی اس طور پر لگاتے، اور چابی ان کے پاس یہ تھی فتح کی، یعنی وہ کس طور پر اپنی جنگ کو فتح کر لیا کرتے تھے، تو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حضور کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے۔ ابھی حضور آئے نہیں ہیں، دعائیں ان کے وسیلے سے پہلے مانگی جا رہی ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا تھا؟ کیا ان کو فتح ملتی یا شکست ملتی تھی؟ حدیث پاک کے یہ الفاظ موجود ہیں کہ جس وقت وہ اپنے دشمنوں پر خدا کی بارگاہ سے فتح مانگتے، رب اپنے محبوب کے نام کے صدقے ان کو فتح عطا فرما دیتا تھا۔ اب اس کے بعد یہ خوشیاں مناتے آئے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہترین امت میں، بہترین زمانے میں، بہترین اصحاب میں اور بہترین میں پیدا فرما دیا، بہترین شہر میں پیدا فرما دیا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر ایک مختصر سی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، جس کو روایت کرنے والے ابن عساکر ہیں، اور آگے ان سے اس حدیث کو نقل کیا، خصائص الکبریٰ کے اندر یہ نقل کیا گیا ہے، آپ یہ حدیث پاک دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ حدیث ہمارے موقف پر بڑی پاورفل دلالت کرتی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد صرف آج سے نہیں منا رہے ہیں، بلکہ ہمیشہ سے حضور کا میلاد مناتے آ رہے ہیں۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے کر آئے تو حضور اپنا میلاد خود منایا کرتے تھے۔ اب یہ باتیں سنتے رہتے ہیں، لیکن صرف
علم میں اضافے کے لیے، ایمان کو تازگی بخشنے کے لیے، غیروں کا جواب دینے کے لیے یہ باتیں بار بار آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں کہ جب وہ اپنے بچوں کو ایک ایک حدیث عربی کی زبانی یاد کروا دیتے ہیں، اور وہ حدیث ہمارے سامنے بھلے ان کو ایک ہی آتی ہو، اس کے نہ شروع کا پتہ نہ آخر کا پتہ، نہ یہ پتہ کہ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے، انہوں نے بس اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی حدیثیں اور چھوٹی چھوٹی آیتیں 2-4 یاد کروائیں، اور وہ ہمارے سامنے پڑھتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اس کے پاس پتہ نہیں کتنا علم ہے، اور ہم شاید غلط راستے پر جا رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم حق پر ہوتے ہوئے بھی ہم نے دنیا کو اپنا ٹائم دیا، دین کو اپنا ٹائم نہ دیا۔ حق پر ہوتے ہوئے بھی ہم پست ہو چکے ہیں، اور وہ باطل پر ہوتے ہوئے بھی عروج پاتے جا رہے ہیں اور ہمیں زوال کی طرف لاتے جا رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ علماء جو آپ کے سامنے باتیں کرتے ہیں، چند باتیں دلائل کچھ پیش کرتے ہیں، ان کو زبانی یاد رکھا کریں، ذہن میں بٹھایا کریں، خلاصہ ان کا رکھ لیا کریں، تاکہ کبھی کوئی دشمن مقابلے میں آ جائے تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جا سکے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ظاہری حیات کے اندر ہر پیر شریف کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہر پیر شریف کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کیونکہ رب نے مجھے اسی دن پیدا فرمایا ہے، رب کا شکر کرنے کے طور پر میں اس دن روزہ رکھتا ہوں۔ اب میلاد ہوا ہے حضور کا پیر والے دن، اور حضور پیر کو روزہ رکھ رہے ہیں۔ روزہ رکھ کے گویا بندہ رب کا شکر ادا کرتا ہے، خوشی مناتا ہے۔ تو حضور نے بھی روزہ رکھ کے خوشی منائی، رب کا شکر کیا کہ رب نے مجھے امام الانبیاء بنا کر بھیجا ہے، اور ہم بھی حضور کی ولادت کے دن کو خوشی کے طور پر مناتے ہیں کہ رب نے ہمیں امام الانبیاء کی امت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس طور پر اس سلسلہ میں یہ باتیں بڑی قابل توجہ اور یاد رکھنے والی ہیں۔ آئیے اب امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا تذکرہ سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں میلاد مناتا ہوں، اور سن لو میں محدث ہوں، کوئی جاہل آدمی نہیں ہوں، کوئی فیس بک کی نہیں ہوں کہ آپ کے سوالوں کا اپنی طرف سے جواب دے رہا ہوں۔ حدیثیں میرے پاس ہیں، قرآن کا علم میرے پاس ہے۔ اب سنو میں کیا جواب دیتا ہوں میلاد منانے پر، اور میرے پاس کیا دلیل ہے کہ میں کیوں میلاد مناتا ہوں۔ کہتے ہیں میرے نزدیک میلاد کی اصل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 جانور مدینہ منورہ میں آ کر ذبح فرمائے تھے، اور ذبح اپنے میلاد کی خوشی میں فرمائے تھے۔ حضور نے 2 جانور ذبح کر کے اپنا میلاد منایا۔ اس سے ثابت ہوا کہ حضور کا میلاد منانا بالکل جائز اور مستحب ہے۔ کہتے ہیں یہ میرے نزدیک ہے۔ اور آگے کہا کہ آپ پر کوئی اعتراض کرے کہ حضور نے تو اپنا عقیقہ کیا تھا، تو پھر تم اس کا جواب مجھ سے پہلے ہی لے لو، تاکہ تمہارے پاس اسلحہ موجود ہو جب تمہارے سامنے کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کرے۔ کہا کہ جو عقیقہ ہوتا ہے وہ زندگی میں 1 بار ہوتا ہے، 2 بار نہیں کیا جاتا، اور حضور کا عقیقہ پہلے ہو چکا تھا۔ حضور کا عقیقہ پہلے ہونا اور اس کے بعد حضور کا مدینہ منورہ میں آ کر جانوروں کو ذبح کر کے اپنا میلاد منانا، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ حضور کا میلاد منانا جائز اور مستحسن ہے، اور حضور نے اپنا میلاد منا کر امت کے لیے جائز فرما دیا ہے۔ یہ الفاظ موجود ہیں ان کے، یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس لیے کہ یہ میری امت کے لیے مشروع ہو جائے، میری امت کے لیے یہ کام جائز ہو جائے، تاکہ کوئی بدبخت اس بات پر اعتراض نہ کر سکے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے پیارے امتی حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اپنے دور کے محدث کبیر جن کو کہا جاتا ہے، جن کی کتابیں درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہیں، اور یہ آج کے نہیں ہیں، یہ صدیوں پہلے کے، اور وہ زیادہ جانتے ہیں یا ہم ان سے زیادہ جانتے ہیں کہ میلاد کون مناتا ہے یا کون نہیں مناتا ہے۔ اب یہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانا اس بات سے بھی ثابت ہوا۔ اب اختصار پیش نظر وہ حدیث پاک بھی آپ کو یاد ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر آئے، صحابہ کرام آپس میں تذکرہ کر رہے تھے۔ حضور نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا کہ حضور آپ کی ولادت کا تذکرہ کر رہے ہیں، ہم اس بات پر خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، ہمیں آپ کا امتی بنا کر بھیجا ہے، اس بات پر رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اب یہ حدیث طویل ہے لیکن یہ آپ نے سنی ہوئی ہے۔ اس حدیث کو مختصر کرتے ہوئے اس کے آگے والا واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد یہ منایا گیا یا نہ منایا گیا، اور منانے والوں نے کب سے منایا اور کب سے مناتے آ رہے ہیں۔ آج اس وقت کون سی ہجری چل رہی ہے؟ 1400 سنہ ہجری، یہ 1442 سنہ ہجری چل رہی ہے، اور اگر اس سے پہلے جائیں 597 سنہ ہجری میں کتنے سو سال کا فرق پڑ گیا؟ 800-900 سال کا فرق پڑ گیا نا۔ 800-900 سال پہلے کتنا بھلا دور ہوتا ہوگا۔ آج ہمارے سامنے حدیثیں ہیں، ہم حضور کی حدیثوں کو بیان کرتے ہیں اور حضور کی حدیثوں کو بیان کر کے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ صحیح حدیثیں ہیں، ہم مجتہد نہیں ہیں، پھر بھی کتابوں کو دیکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ یہ صحیح حدیثیں ہیں۔ تو مجھے بتائیں ہماری علمیت کا عالم یہ ہے کہ ہم کتابوں کو دیکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں، ان کی علمیت کا عالم کیا ہوگا جو آج سے 800-900 سال پہلے پیدا ہوئے؟ انہوں نے تو حضور کا زمانہ قریب سے دیکھا نا، انہوں نے تو ان لوگوں کو دیکھا جو حضور کے زمانے کے قریب تھے، تو اس کا مطلب ہے وہ زیادہ جانتے تھے۔ اب یہ 597 سنہ ہجری ان کی وفات ہے، تو یہ کہتے ہیں، بڑے پیارے الفاظ استعمال کیے، اور صرف پاکستان تو چونکہ چلو بنا ہی نہیں تھا، صرف ایک شہر کا نام نہیں لیا، ایک ملک کا نام نہیں لیا، بلاد عرب کا نام لیا، اور یہ اپنے الفاظ سند کے طور پر لکھے تاکہ بعد میں آنے والا کوئی شخص اعتراض کرے۔ تو ہمارا مقصد صرف اس کو منانا یا قائل کرنا نہیں ہے، اگر قائل ہونے والے ہوتے تو حضور کی تبلیغ سے ابو جہل بھی قائل ہو جاتا، لیکن جن کو سینوں پہ کفر کے تالے پڑے ہوئے ہوں، جن کے کانوں پہ بدبختی کے تالے پڑ چکے ہوں، ہمارا مقصد ان کو منانا نہیں ہے، ہمارا مقصد اپنا تحفظ کرنا ہے، ہمارا مقصد صرف اپنے آپ کو بچاوا کرنا ہے، اور یہ بچاؤ کے لیے یہ الفاظ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ کے عقیدے کی مضبوطی کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، 597 سنہ ہجری میں ان کا وصال ہے۔ یہ کہتے ہیں لا زال اہل الحرمین الشریفین والمصر والیمن والشام وسائر بلاد العرب، کہتے ہیں ہمیشہ سے، آج سے نہیں، اپنے دور کی بات نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ میرے دور سے، بلکہ کہا کہ ہمیشہ سے۔ لا زال، لا کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے، زال کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے۔ صرف کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، افعال ناقصہ، نحو کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، آپ کو افعال ناقصہ ملیں گے۔ لا زال اس میں سے ایک ہے، جب دو نفی مل جائیں وہ مثبت کا معنی پیدا کر دیتے ہیں، جب لا زال کا لفظ آ جائے ہمیشہ کا معنی پیدا کر دیتا ہے۔ لا زال کا لفظ بولا کہ آج سے نہیں، ہمیشہ سے یہ ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے، اور کوئی ایک شہر والے نہیں بلکہ یمن والے بھی، مصر والے بھی، عراق والے بھی، یمن والے بھی، تمام بلاد عرب یہ کام کرتے آ رہے ہیں۔ کام کون سا ہے؟ کہتے ہیں یہ کام مشرق و مغرب والے کرتے آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں یحتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کے جشن ولادت کو مناتے آ رہے ہیں ہمیشہ سے۔ مجھے بتائیں 500 سال ابھی گزرے ہیں حضور کی ظاہری زندگی کو گزرے ہوئے، اور یہ اپنے دور میں ہمیشہ کا لفظ بول رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ حضور کی ذات مبارکہ تک محدود نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی یہ کام ہوتا رہا ہے، ہمیشہ سے یہ کام ہوتا جا رہا ہے۔ اہل عرب، مصر و یمن و شام، عراق، سب یہ کام کرتے آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں؟ وَيَفْرَحُونَ
بقدوم حلال شہر ربیع الاول، کہتے ہیں جیسے ہی ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے تو خوش ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیشہ سے یہ کرتے چلے آ رہے کہ جیسے ہی ربیع الاول کا چاند نظر آتا سینے خوشی سے ان کے پھول جاتے اور وہ خوشیاں منانا شروع کر دیتے۔ چاند نظر آیا ہے، 12ویں تاریخ نہیں آئی ہے، کہتے ہیں پھر بھی خوش ہوتے، جشن مناتے۔ فاریہ یفرحو کا ایک معنی جشن منانا بھی ہوتا ہے۔ فاریہ یفرحو کا ایک مطلب ویسے تو سارا یسرورو سرورن، اس کا مطلب ہوتا ہے خوشی منانا، اور فاریہ یفرحو فرحن اس کا مطلب ہوتا ہے خوشی منانا اور انتہا درجے کی خوشی منانا، جشن منانا، عید منانا، میلہ منانا۔ یہ لغت سے یہ چیزیں ثابت ہیں، اور انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ صرف خوشی نہیں مناتے تھے بلکہ جشن مناتے تھے۔ وَيَفْرَحُونَ، اور وہ جشن مناتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا، کہ جس وقت جیسے ہی ربیع الاول کا چاند نظر آتا اور پھر کیا کرتے، وَيَحْتَمُّونَ اہتمامًا بَلِيغًا عَلَى السِّمَاعِ وَالْقِرَاءَةِ لِمَوْلِدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کہتے ہیں کہ وہ محفلوں کا اہتمام کرتے اور ان محفلوں میں حضور کا ذکر پڑھنے اور سننے پر بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ یعنی حضور کا ذکر پڑھنے والوں کو بھی بلاتے، حضور کا ذکر سننے والوں کو بھی بلاتے۔ بلیغاً، حالانکہ کہہ سکتے تھے اہتماماً، اہتمام کرتے، اہتماماً بلیغاً، اہتمام کرتے، بہت سارا اہتمام کرتے، انتہا درجے کا اہتمام کرتے۔ آج کہتے ہیں نا کسی شادی حال میں کسی نے بہت زیادہ انتظام کیا ہو تو بتانے والا یہ بتاتا ہے کہ اس نے اہتمام نہیں، اس نے بہت زیادہ اہتمام کیا ہوا تھا۔ وہ بہت زیادہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عام روٹین سے زیادہ اس نے اہتمام کیا ہوا تھا۔ تو یہ محدث بھی یہی بتا رہے ہیں کہ عام خوشی ملتی تھی تو خوش ہوتے تھے، لیکن حضور کے مہینے پر جو خوشی مناتے تھے وہ اور کبھی خوشی نہیں مناتے تھے، رد بلیغ خوشی مناتے بہت زیادہ۔ اور پھر کیا کرتے، یہ خوشی منا کر ان کو اجر کیا ملتا، وہ کس چیز کو پا لیتے تھے، کہتے ہیں وَيَنَالُونَ بِذَلِكَ أَجْرًا جَزِيلًا وَفَوْزًا عَظِيمًا، کہتے ہیں یہ کام کر کے وہ اجر عظیم اور بہت بڑے اجر کو حاصل کر لیا کرتے تھے۔ تو اس طور پر یہ محدث کی بات آپ نے اپنے طور پر سند کے طور پر رکھنی ہے، اور اگر آپ کہیں کہ ہم نے تو کسی کو پیش کی اور اس نے مانا نہیں ہے، میں کہتا ہوں آپ اس بات کی ٹینشن نہ لیں، پریشان نہ ہو کہ وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے، ہمارا منانا مقصد ہی نہیں ہے۔ انکار کرنے والے تو قرآن کی آیت کا انکار کر دیتے ہیں، انکار کرنے والے تو صاحب قرآن کا انکار کر دیتے ہیں، ہم کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ لہذا ہمارا کام منانا نہیں ہے، ہمارا کام احسن انداز سے بتانا ہے، اور ہم نے بتانا اس انداز سے ہے کہ ہمارے پاس چھوٹی بات ہے چاہے بڑی بات ہے تو ہم نے پیش کرنا ہے، یہ دیکھو ہمارے پاس دلائل ہے، ہم گمراہیوں میں نہیں بھٹک رہے ہیں، حضور کی روشنیوں میں منور اور روشن ہو رہے ہیں۔ اب یہ حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پیش کی، آگے امام ابن حجر عسقلانی، امام سخاوی، یہ بہت سارے ایسے علماء ہیں جو اپنے دور میں میلاد شریف مناتے آ رہے تھے۔ اب اختصار کے پیش نظر آخری چند باتیں میں آپ کے سامنے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں اور اپنے اس بیان پر مہر لگانا چاہتا ہوں، اور اس پر آخری دم تک پہرا دوں گا تاکہ کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض نہ کر سکے، کوئی دم مارنے والا دم نہ مار سکے۔ اگر دم ہو تو میرے سامنے آ کے مارے، پھر اس کا پتہ چلے گا کہ کتنا دم ہے، دم نکلے گا نہیں، دم نکال کے رکھ دیں گے اس کا۔ تو یہ آپ کے سامنے میں چند چیزیں بطور دلیل، بطور مہر کے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام جن کو وہ بھی امام مانتے ہیں، مہاجر مکی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور شاہ عبد الرحیم، یہ وہ بزرگ ہیں جن کو وہ اپنا بزرگ مانتے ہیں اور اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، ہمارے سامنے کوئی حضور غوث اعظم کی بات پیش کرے ہم نہیں مانیں گے، ہمارے سامنے امام احمد رضا خان کی بات پیش کی جائے ہم نہیں مانیں گے، ہمارے سامنے پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات پیش کی جائے، میاں شیر ربانی کی بات پیش کی جائے نہیں مانیں گے، ہمارے بزرگ ہیں، ہم مانیں گے
تو میں کہتا ہوں منصف ہو جاؤ، تمہارے اکابر کی باتیں تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں، انصاف اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ تمہیں بھی ماننا چاہیے ان باتوں کو۔ شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں کہ میں ہر سال حضور کا میلاد منایا کرتا، یہ الفاظ موجود ہیں، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرے پاس کوئی زیادہ اہتمام کرنے کے لیے کوئی زیادہ رقم نہیں تھی، تو میں نے کیا کیا، تھوڑے سے چنے لیے اور ان چنوں پر ہی حضور کا میلاد پڑھ دیا۔ تھوڑے سے چنے لیے، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس دربار میں واہ واہ کو نہیں دیکھا جاتا، دل دیکھے جاتے ہیں کہ اس نے کس دل سے ہماری بارگاہ میں یہ پیش کیا ہے نذرانہ۔ کہتے ہیں بس اتنی سی بات تھی، وہ چنے پیش کیے اور چنوں پر میں نے ختم پاک پڑھا، حضور کا میلاد پڑھا۔ رات خواب میں سویا تو میری قسمت، سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی اور مجھے امام الانبیاء کی زیارت ہو گئی۔ صرف امام الانبیاء کی زیارت نہیں ہوئی بلکہ ان کے ساتھ دیگر اصحاب کی زیارت بھی ہوئی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اور دیکھتا کیا ہوں کہ سارے صحابہ بیٹھے ہیں اور جو میں نے تھوڑے سے چنے پیش کیے تھے حضور وہی چنے گود مبارک میں رکھ کے تناول فرما رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ آپ کے اکابر کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ سے حضور کا میلاد مناتے آئے ہیں۔ اور پھر یہ تو دیکھو کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، جن کو تم بڑے آسن انداز سے مانتے ہو، جن کو کہا جاتا ہے محقق علی الاطلاق۔ محقق علی الاطلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی قاعدے قانون کے سب کے نزدیک یہ مسلم الثبوت محقق ہیں، سب ان کو مانتے ہیں، کوئی ان کے بارے میں اختلاف رائے نہیں رکھتا۔ محدث اور مفکر اور خاتم المحدثین کا لقب ان کو دیا جاتا ہے، شیخ محقق کا لقب دیا جاتا ہے، محقق علی الاطلاق کا لقب ہے ان کے ساتھ۔ اب یہ کیا کہتے ہیں، چند جملے انہوں نے بیان کیے اور دل کی تختی پر لکھنے والے ہیں یہ جملے، بطور دلیل اپنے پاس ان کو محفوظ رکھیں۔ یہ کہتے ہیں وَلَا زَالَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ يَحْتَفِلُونَ بِشَهْرِ مَوْلِدِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے ہیں اہل اسلام ہمیشہ سے رسول اللہ کی ولادت کے مہینے کی خوشی مناتے آ رہے ہیں۔ اب محقق صاحب کا تو بات مان لو، ہماری بات تو مولویوں کی بات رہی، چلو جو محقق علی الاطلاق جن کو سارے مانتے ہیں ان کو تم بھی مان لو۔ آخری بات پیش کر کے آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں، جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور منور، وہ نور مطہر حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ مفتیہ محدثہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مطہر میں تشریف لایا، اس وقت کیا کیفیت تھی، انسانوں کی کیا کیفیت تھی، جانوروں کی کیا کیفیت تھی۔ اور میں یہ بات پیش کر کے کہنا چاہتا ہوں، خدا کے لیے انسان ہی بن جاؤ، جانوروں سے بدتر نہ بنو۔ جانوروں نے کیا کیا وہ سن لو، جو حضور کے سگے چچا زاد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضور کے گھر والے ہیں، اہل بیت کے فرد ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ہماری بات نہ مانو، ان کی بات ہی مان لو۔ اور یہ دلائل النبوہ شیخ محقق کی جو کتاب ہے اس کے اندر یہ حدیث پاک درج ہے، اور اس کے آگے بڑا حوالہ جو آگے لکھا ہوا ہے وہ بھی وہاں پر موجود ہے، آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور مجھ سے آ کر بھی یہ حوالہ طلب کر سکتے ہیں۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ کہتے ہیں جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور منور سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن میں تشریف لایا، اس وقت حالات بدل گئے، ماحول بدل گیا، اندھیرے اجالوں میں چھٹ گئے، اندھیرے اجالوں میں بدل گئے، اور جانور جو مشرق تھے مغرب میں دوڑے، جو مغرب والے تھے مشرقوں کی طرف دوڑے اور آپس میں خوشیاں منانے لگے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا جانور ہو کیوں خوشی منا رہے ہو، تمہیں کس بات کی خوشی ہے کہ تم دوڑے دوڑے چلے جا رہے ہو، حالانکہ تمہاری خوشی کو اتنی اہمیت نہیں رکھتی ہے، تم نے آج تک کبھی اتنی خوشی نہیں منائی ہے، آج کیا ایسی بات واقع ہوئی ہے تم یہ خوشیاں مناتے پھر رہے ہو۔ جانوروں کو رب نے زبان دی، زبان حال سے وہ بولے، کہا کہ کہنے والوں سنو، تمہیں پتہ نہیں ہے نبی آخر الزمان کا نور تشریف لا چکا ہے۔ ہم اس لیے خوشی منا رہے ہیں
کہ امام الانبیاء کا نور سیدہ آمنہ کے بدن میں آ چکا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں جانور خوشیاں منائے، رب کا قرآن تذکرہ کرے، اصحاب تذکرہ کریں، حضور خود اپنا میلاد منائے، اولیاء امت میلاد منائے، محدثین مفکرین میلاد منائے۔ میں کہتا ہوں چلو ان کو چھوڑو، قرآن رب خود میلاد منا رہا ہے، تم کسی کی بات بھی نہیں مان سکتے ہو، تمہارے پاس صرف اعتراض کرنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آج دعوت فکر دے رہا ہوں کہ ان پلیت سوچوں کو اپنے سے دور کر دو۔ ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ رب کے قرآن سے بھی میلاد ثابت ہے، احادیث طیبات سے بھی، اور تمہارے جو اکابر ہیں، مخالفین ہیں ہمارے لیکن تمہارے تو اکابر ہیں، ان سے بھی ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ انہوں نے حضور کا میلاد منایا اور ہمیشہ سے حضور کا میلاد مناتے چلے آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تم اگر میلاد نہیں مناتے تو پھر جانوروں سے بھی بدتر ہو، کیونکہ جانوروں نے بھی حضور کا میلاد منایا ہے۔ تو آج جانوروں سے بدتر نہ بنو، انسان بن جاؤ، شیطان کے راستے پر نہ چلو، انسانوں کے راستے پر چلو۔ ارے جب بھی میلاد آتا ہے شیطان روتا ہے، انسان نہیں روتا ہے۔ شیطان اپنے سر میں گھٹا ڈالتا ہے، مٹی ڈالتا ہے۔ چیلے پوچھتے ہیں استاد جی معاملہ کیا ہے، کیوں پیٹ رہے ہو، کیوں رو رہے ہو، کیوں مر رہے ہو، کیا ہو گیا ہے ایسا؟ تو کہتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے نبی آخر الزمان تشریف لے کر آ گئے ہیں۔ تو شیطان یہ ہر سال روتا ہے، وہ ہر سال روتا رہے گا، ہم ہر سال روتے رہیں گے۔ وہ ہر سال پیٹتا رہے گا، ہم ہر سال اس کو پٹواتے رہیں گے، کیونکہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔